قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 سلسلے جاری فرمائے ہیں. ایک سلسلہ اللہ کے قوانین کا ہے اور دوسرا سلسلہ شخصیات کا ہے. ایک طرف اللہ نے قانون اتارا تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے شخصیات بھیجی. اگر ہم یہ ہدایت کے سلسلے دیکھیں، یہ اتنے ہی پرانے ہیں جتنا انسانی تاریخ پرانی ہے. یہ 2 سلسلے آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا شخصیت، تو اللہ نے قانون صحیفے کی صورت میں بھیجا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آئے تو ایک طرف اللہ نے ہدایت کے لیے آسمان سے صحیفے اتارے تو ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. اگر بعد میں ہم دیکھیں جو بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں تو پہلے نمبر پہ تورات ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں تورات کو بھیجا تو وہاں اللہ نے تورات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. پھر اس کے تقریباً 650 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا. شخصیت ہیں تو ساتھ اللہ نے زبور آسمانی کتاب اتاری. پھر 1500 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو انجیل بھی ساتھ بھیجتے ہیں. تو یہ ہدایت کے 2 ہی سلسلے آپ کو نظر آئیں گے. ایک طرف شخصیات انبیاء علیہ السلام کی صورت میں اور دوسری طرف اللہ کا قانون صحیفوں کی صورت میں، آسمانی کتابوں کی صورت میں. تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں شخصیات کے سلسلے کی ایک اہم کڑی، ایک اہم شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں بھیجا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ قانون ہے، قوانین کی آخری کڑی، آخری قانون، عظیم کتاب، اللہ کا کلام اللہ نے قرآن کی صورت میں بھیجا. تو یہ 2 ہدایت کے سلسلے ہیں. دونوں کو لیں گے ہدایت کا رستہ، دونوں کو نہیں لیں گے گمراہی کا رستہ. ایک چیز لی دوسری چیز چھوڑ دی تو یہ ٹیڑھا رستہ ہے، یہ ہدایت کا رستہ نہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا قانون، دوسری طرف شخصیت. اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قانون دیا، پہلی امتوں کو ایسا قانون نہیں دیا. اللہ نے ہمیں جو شخصیت عطا کی، پہلی امتوں کو اللہ نے ایسی شخصیت عطا نہیں کی. تو قانون کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن ہدایت کے لیے ضروری. 7 شخصیت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہدایت کے لیے ضروری۔ اللہ نے ہمیں یہ دو سلسلے عطا کر کے ہم پہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، ہم پہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، اس لیے کہ ان دو سلسلوں کا انتظار ہر نبی کو تھا، ہر امتی کو تھا، بلکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ اگر میرا آخری پیغمبر، میرا آخری نبی، شخصیات میں آخری شخصیت اگر تمہاری زندگی میں آئے تو تم نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، اس پہ ایمان لانا ہے، اور نمبر دو، اس شخصیت کی تم نے مدد کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تورات میں لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انجیل میں لکھا، تو ہر امت کو انتظار تھا، ہر پیغمبر کو انتظار تھا، لیکن اللہ نے ان دو سلسلوں سے کسے نوازا؟ ہمیں نوازا ہے۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا کیا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ تبا یمن کا بادشاہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا بادشاہ دنیا کو فتح کرنے نکلا، تو جب مدینہ کے قریب پہنچا، مدینہ والوں سے اس نے لڑائی کی۔ مدینہ والے عجیب تھے، اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ دن کو بادشاہ سے لڑتے، شام کو بادشاہ کی مہمان نوازی کرتے، کھانا بھیجتے۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ یمن سے 200 یہودیوں کے علماء نکلے۔ اس وقت صحیح دین، صحیح مذہب وہ یہودیت کا تھا۔ یہود گویا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ان کا دین تھا۔ تو 200 علماء نکلے ساتھ۔ جب مدینہ پہنچے تو یہود کے علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں یہاں پہ بسا دیں، ہمیں مدینہ میں رہائشیں بنا دیں۔ تو بادشاہ حیران ہوا کہ رستے میں اور علاقے بھی آئے، اور آباد علاقے، سرسبز علاقے، کیا وجہ ہے کہ تم مدینہ کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو ان علماء نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ یثرب وہ شہر ہے جہاں اللہ کا آخری پیغمبر ہجرت کر کے آئے۔ اب یہ باتیں کب ہو رہی ہیں؟ 1000 سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے معلومات لی علماء سے کہ اللہ کا آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ کون سی کتاب اترے گی۔ تو یہود کے علماء نے بتایا اللہ کا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والد کا نام عبداللہ ہوگا، دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ جائیں گے۔ بادشاہ ساری معلومات لی اس نے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا، اور خط کا عنوان کیا ہے کہ اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بک وبکتابک الذی نزل اللہ علیہ وانا علی دینک وآمنت بربک ورب کل شیء وان ادرکت فیہا نعمت وان لم ادرک فاشفع لی یوم القیامہ۔ کہنے لگا کہ اما بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا، اور جو اللہ آپ پہ قرآن اتارے گا میں اس پر ایمان لایا، اور میں آپ کے دین پر ہوں، میں آپ کے رب پر ایمان لایا ہوں، ہر چیز کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ اگر میں آپ کے آنے تک زندہ رہا
میں خوش قسمت ہوں گا اگر آپ کے آنے تک زندہ نہ رہا تو کل قیامت والے دن میرے لیے سفارش کرنا۔ اس نے یہ خط لکھا، نیچے مہر لگائی سونے کی، خط کو بند کیا، جو یہودیوں کے علماء تھے بڑے ان کو خط حوالے کیا، اور اس نے ڈبل سٹوری مکان بنایا کہ اللہ کے آخری پیغمبر جب ہجرت کر کے آئیں تو یہ مکان ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ تو جب 1000 سال گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 1053 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، تو ادھر نقشہ کیا ہے مدینہ کا کہ وہ جو مکان بادشاہ نے بنایا تھا اس میں جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے ان کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ رہائش پذیر تھے، اور مدینہ میں وہ خط محفوظ چلا رہا تھا۔ جب آپ قباء میں آئے تو انصار مدینہ نے ابو لیلہ نامی آدمی کو وہ خط دیا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دے کر آؤ۔ وہ مدینہ سے آئے، قباء میں جب آپ کے سامنے پہنچے آپ نے فوراً نام لے لیا کہ تم ابو لیلہ ہو۔ ابو لیلہ حیران ہو گئے کہ میرا نام کیسے آپ کو پتا، میری ملاقات تو پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبا کا خط مجھے دو۔ کہتے میں اور حیران ہوا، میں نے کہا کہیں آپ جادوگر تو نہیں ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آپ نے خط لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے خط پڑھ کے سنایا۔ تو میرے بتانے کے اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کتاب سے نوازا، جس پیغمبر سے نوازا، وہ پیغمبر بھی عظیم، وہ کتاب بھی عظیم، کہ اس پیغمبر کا انتظار پہلی امتوں کو رہا، اس کتاب کا انتظار بھی پہلی امتوں کو رہا۔ تو یہ ہدایت کے دو ہی سلسلے ہیں، ایک طرف اللہ کا قرآن اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن تمام کتابوں میں عظیم کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سید الانبیاء ہیں۔ قرآن عظیم کتاب اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور یہ قرآن محفوظ ہے۔ پہلے آسمانی کتابیں وہ کتابیں ہیں، وہ کلام اللہ نہیں ہیں۔ تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی دی گئی، انجیل کے مضامین اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دماغ پہ اتارے، الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، زبور الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے، قرآن کا معنی بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کے مطالب بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ کیسے کلام اللہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا بول کیا، اللہ نے قرآن کو بولا ہے، قرآن کے الفاظ اللہ کے اندر سے نکلے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، خرج من، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ نے اس کا بول کیا ہے۔ سورہ قیامہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جب شروع میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ مجھے قرآن بھول نہ جائے۔ تو اللہ نے تسلی دی، کیا کہا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ پڑھنے کی نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے کہ جب ہم پڑھیں اے پیغمبر آپ زبان کو جلدی جلدی مت چلائیں، اس لیے کہ قرآن آپ کو پڑھانا، آپ کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَا، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، اللہ پڑھنے کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ پھر اس قرآن کے معنی، اس قرآن کی تشریح اللہ نے خود اتاری ہے، فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ اس قرآن کی تشریح بھی ہمارے ذمہ۔ تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ سے نکلا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ قدیر ہے، یہ ساری صفات
کوئی بندہ مخلوق ہے، وہ بندہ وہ اللہ کی صفات کی نقالی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی دو صفتیں ایسی ہیں کہ بندہ ان صفات میں اللہ کی نقالی کر لیتا ہے، اور نقالی کرنے والا بندے کو بڑا پسند آتا ہے۔ جیسے بچے والد کی نقالی کریں تو والد کو چھوٹے بچے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ کوئی شاگرد انداز میں پڑھانے میں اپنے استاذ کی نقالی کرے، استاذ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا مشہور قاری، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ شیخ انور شہاد وہ ایک چھوٹے بچے کی تلاوت سن رہے ہیں، وہ انہی کی نقالی کر رہا تھا اور بڑے خوش ہو رہے تھے، چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ تو جب ہم اللہ کی نقالی کریں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو میرے بندے میری نقالی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی دو صفات ایسی ہیں جن میں بندہ اللہ کی نقالی کر سکتا ہے۔ ایک صفت کہ اللہ کلیم ہے، اللہ بولنے والا ہے، تو اللہ کے بول میں بندہ کیسے نقالی کر سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے صحیح انداز میں تو سمجھو وہ اسی طرح بول رہا ہے جیسے اللہ نے بول فرمایا ہے۔ اور دوسرا روزے دار، کہ روزہ رکھنے والا اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بھوک کا محتاج نہیں، اللہ کھانے پینے کا محتاج نہیں۔ تو جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک، گویا وہ اپنے اندر اللہ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کی نقالی کر رہا ہے کہ روزے دار کو بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ یہ دو صفات ایسی ہیں، تو لہذا یہ قرآن کلام اللہ ہے۔ تو کلام اللہ اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کس کو بنایا؟ ان حفاظ کو بنایا ہے۔ اور قرآن کے صرف الفاظ اللہ نے نہیں اتارے، قرآن کے اللہ نے معانی بھی اتارے ہیں، تو معانی کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے علماء امت کو بنایا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ مامون الرشید یہ خلافت عباسیہ کے خلیفہ تھا، ہارون الرشید کا بیٹا تھا، تو یہ سال کے آخر پر ایک علمی مجلس قائم کرتا جس میں مسلمان علماء بھی ہوتے، یہودیوں کے علماء بھی ہوتے، عیسائیوں کے علماء بھی ہوتے، بڑے بڑے سکالر آتے۔ علماء جو اسلام کے علماء ہوتے وہ اسلام کے حق میں باتیں کرتے، عیسائی عیسائیت کے حق میں باتیں کرتے، یہودی یہودیت کے حق میں باتیں کرتے۔ تو ایک یہودی عالم آیا اور وہ اتنا ذہین تھا، اتنا چالاک تھا اور ایسی بہترین گفتگو کرتا کہ مامون الرشید حیران ہو گیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی، مامون الرشید نے، توجہ چاہتا ہوں، مامون الرشید نے اس یہودی کو بلایا علیحدگی میں، کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ مامون الرشید نے لالچ دی، نہ مانا۔ مامون الرشید نے دھمکی دی، نہ مانا۔ مامون الرشید نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ ایک سال کے بعد جب دوبارہ وہی مجلس قائم ہوئی، وہی محفل قائم ہوئی، تو وہ یہودی جب آیا تو مسلمان ہو کر آیا اور مسلمان کا نمائندہ، اسلام کا نمائندہ بن کر آیا۔ پھر وہاں پہ علماء نے گفتگو کی تو وہ یہودی نے اسلام کے حق میں ایسے دلائل دیے، اسلام کے حق میں ایسی بہترین گفتگو کی، مامون الرشید حیران ہو گیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو مامون الرشید پھر الگ لے گیا، کہنے لگا کہ میں نے بڑی کوشش کی تو مسلمان ہو جا، لیکن تو مسلمان نہ ہوا، اب کیسے تو مسلمان ہوا؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں بڑا خوش خط ہوں، میری لکھائی بڑی پیاری ہے، میں نے سب سے پہلے تورات لکھی، اس میں رد و بدل کیا، تورات کے کچھ باتیں آیات پہلے لکھ دی، کچھ بعد میں لکھی، تو میں وہ یہودیوں کے پاس لے گیا، انہوں نے دیکھا بڑی اچھی لکھائی ہے، انہوں نے پیسے دے کر وہ نسخہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے انجیل لکھی، انجیل میں الٹ پلٹ کیا، کہیں کے بعد کہیں لکھ دی، دوسری جگہ کے بعد دوسری جگہ لکھ دی۔ تو کہتے ہیں میں عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں نے دیکھا
بڑا اچھا خط ہے، خوبصورت لکھائی ہے، انہوں نے پیسے دے کر وہ مجھ سے لے لیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن لکھا تو قرآن میں صورتوں میں الٹ پلٹ کیا، آیات میں الٹ پلٹ کیا۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیات سورہ آراف میں لکھ دی، آراف کی آیات سورہ بقرہ میں لکھ دی، بڑا خوبصورت لکھ کے میں لے گیا مسلمانوں کے پاس، ایک عالم کے پاس لے گیا۔ اس نے جب دیکھا، اس نے کہا میں ایسے نہیں لوں گا، میں پہلے قرآن کو دیکھوں گا، پڑھوں گا۔ وہ حافظ قرآن تھا، اس نے جب پڑھنا شروع کیا، اس نے کہا کہ تو نے تو آیات میں رد و بدل کی، تو نے حروف میں رد و بدل کی، تو نے قرآن میں تعریف کے، میں قرآن نہیں لیتا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میرے دل پہ اثر ہوا کہ دیکھیں تورات غلط لکھی، یہودیوں نے قبول کر لی، انجیل غلط لکھی، یہودیوں نے قبول کر لی، لیکن قرآن مسلمانوں نے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ جب قرآن محفوظ ہے تو قرآن میں جو دین ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حقیقی حافظ اللہ ہیں، لیکن اللہ کے نائب یہ حفاظ کرام ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ، علماء کرام ہیں جن کے دلوں میں قرآن کا علم محفوظ ہے۔ میں اب دوبارہ اپنی پہلی بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے ہدایت کے دو ہی سلسلے جاری فرمائے، شخصیات اور اللہ کے قوانین۔ تو اگر دونوں کو لیں گے ہدایت کا ذریعہ، دونوں کو چھوڑ دیں گے گمراہی کا ذریعہ، ایک کو لیں گے دوسرے کو چھوڑیں گے، یہ ہدایت کا رستہ نہیں، یہ ٹیڑھا رستہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شخصیت، قانون آیا قرآن کی صورت میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون کس کو سکھایا؟ صحابہ کو سکھایا۔ صحابہ نے کس کو سکھایا؟ تابعین کو۔ تابعین نے کس کو سکھایا؟ تابعین نے کس کو سکھایا؟ اپنے شاگردوں کو۔ اور یہ سلسلہ مدارس کی صورت میں انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، یعنی شخصیات کے وارث علماء، قانون قرآن، احادیث علماء کے پاس موجود، تو ہدایت کے رستے دو ہی ملیں گے، اللہ کا قرآن، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کا محتاج ہونا ہوگا۔ آج فتنوں کا دور ہے، کہتے قرآن خود سمجھ لیں، احادیث پہ خود عمل کر لیں، اور احادیث خود سمجھ نہیں آتی، قرآن خود سمجھ نہیں آتا جب تک استاد نہ ہو۔ اولین استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تابعین، پھر علماء امت، محدثین ہیں۔ اگر آج کوئی علماء کے لڑ کو چھوڑتا ہے، علماء کے دامن کو چھوڑتا ہے جو کہ نبی کے دین کے صحیح وارث ہیں، وہ ہدایت کے رستے پہ نہیں، وہ گمراہی کا رستہ ہے۔ اور ہم نے تجربہ دیکھا، میں ایک واقعہ بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک غیر مقلد عالم ہیں سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، بڑے اچھے عالم گزرے تھے، غیر مقلد۔ تو ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہا۔ توجہ چاہتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہا۔ تو سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ لڑکا مرتد ہو کے مرے گا۔ حالانکہ غیر مقلد تھے، خود امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں، لیکن اس نے گستاخی کی، امام حنیفہ پہ باتیں بنائیں۔ طلباء حیران کی استاذی نے کیا بات کہہ دی، تو بعد میں وہ لڑکا قادیانی ہو کے مرا۔ تو آج ہم علماء کو برا سمجھتے ہیں، یاد رکھیں علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین حق لے کے چلے آ رہے ہیں، اور جو علماء کی بدگوئیاں کرتے ہیں، ہمارے دادا جی حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی علماء کی بدگوئی کرتا ہے، علماء پہ تان کرتا ہے، فرماتے لکھے انہوں نے کہ اس آدمی کا چہرہ قبر میں اللہ تعالیٰ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ فرمایا اگر یقین نہیں آتا تو ایسے آدمی کی قبر کھول کے دیکھو جو علماء کے بارے میں بک بک کرتا رہا، قبر کھول کے دیکھو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان نسل میں بڑا المیہ ہے، جب سے یہ فتنہ آیا چند عرصوں سے، تقریباً 20 سال یا 15 سال ہونے والے ہیں، ایک جماعت کی صورت میں فتنہ آیا تو نوجوان نسل علماء کے گستاخ بن گئی، اپنے والدین کے گستاخ بن گئی، لیکن پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن
اور علماء سے، دین والوں سے جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دینی مدارس کو، خاص کر میرے استاد محترم حضرت مولانا سید عبدالرؤف شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے اس گلشن کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اور مدارس، ہمارا جامعہ قادریہ، اللہ اسے بھی ترقی عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔